السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم رائٹر لائبہ ارشاد۔ سو آج ہم جو ناول ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ فرسٹلی ریئلٹی بیس ہے، اور وہ آپ کی اپنے رائٹر پر نہیں، کسی اور رائٹر کی اسٹوری ہے۔ چھوٹی سی رائٹر ہے وہ، میری طرح کی۔ تو یہ ان کی اسٹوری ہے۔ سو انہوں نے نام اپنا ہائڈ رکھنے کو کہا تھا، سو جس وجہ سے انہوں نے خود لکھی بھی نہیں اینڈ خود اپلوڈ بھی نہیں کی، اور اپنا نام بھی ہائڈ رکھنے کو کہا، ورنہ میں نام ضرور مینشن کرتی ہوں ان کا۔ تو یہ ان کی اسٹوری پر ہے جو میں نے خود لکھی ہے کہانی۔ تو ریڈ کر لازمی بتائیے گا آپ سب کو کیسی لگی اسٹوری۔ اینڈ چلیے ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں باتیں کریں گے۔ ناول داستان تلاش، از قلم لائبہ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل زندگی پر مبنی ایک خوبصورت کہانی۔ شام کا وقت تھا، ہر طرف پرندے چہک رہے تھے۔ کمرے میں بیٹھی لڑکی خوشی سے اپنا موبائل دیکھ رہی تھی جو اس کے والدین نے اسے اس کی بڑی بہن کا پرانا موبائل دیا تھا۔ وہ پرانا ضرور تھا لیکن اسے وہ بہت پسند تھا۔ آپی، مجھے بھی اس میں اکاؤنٹ بنا کر دو نا اپنی طرح کے، رابیل نے خوشی سے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ رابیل، تم کیا کرو گی اکاؤنٹ بنا کر؟ تم نے تو ڈرامے دیکھنے اور ناولس پڑھنے ہوتے ہیں، وہ تو یوٹیوب اور گوگل پر مل جاتے ہیں، تو پھر سوشل سائٹ پر کیوں بنانے اکاؤنٹ چاہیے؟ آپی پلیز نا، اس نے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ دو موبائل۔ اس کی بڑی بہن نے اس سے موبائل لیتے اس کے نام کے اکاؤنٹ بنا کر دیے تھے، اور اس اکاؤنٹ کے بارے میں اسے یوز کرنے کا طریقہ سمجھاتے موبائل اس کو دے کر چلی گئی تھی۔ اس نے موبائل ان کے ہاتھ سے لیتے اپنے اکاؤنٹ کو دیکھا تھا اور مسکرا دی تھی۔ اس نے سوشل میڈیا پر پہلا قدم رکھا تھا۔ نئی دنیا، نئے لوگ، نیا ماحول، سب کچھ نیا تھا، مگر اس کا دل معصوم اور صاف تھا۔ اسی نئی دنیا میں اس کا ایک احمد نامی لڑکے سے رابطہ ہوا۔ وہ لڑکا نہایت مذہب سمجھدار اور خیال رکھنے والا تھا، اور پھر دونوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور کچھ ہی عرصے میں آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ وہ لڑکا رابل کا خیال رکھتا، اس کے موڈس کو سمجھتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور ہر وقت اس کا ساتھ دیتا، ایسے جیسے کسی ناول کا ہیرو ہو۔ احمد شاہ 25 سالہ خوبصورت نوجوان، بلیک گہری آنکھیں، 6 فٹ سے نکلتا قد اور ہلکی ہلکی بیئرڈ۔ وہ ایک خوبصورت آرمی ایئر فورس کا سولجر تھا۔ رابیل چودھری 18 سالہ رائن خاندان کی چھوٹی بیٹی، لاڈلی، ضدی، ذرا ذرا سی بات پر رو دینے والی، گندمی رنگت، کندھے تک آتے سلکی بال، گلابی ہونٹ اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور خوبصورت ناک۔ رابیل کے لیے یہ سب نیا تھا، لیکن خوبصورت بھی۔ زندگی جیسی اچانک ہی خوشبو کی طرح مہکنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہر موضوع پر بات کرتے، ہنستے، لڑتے، مناتے، مگر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے۔ جب ایک دن دونوں ایسی ہی باتیں کر رہے تھے جب احمد ملک نے کچھ سوچتے کہا، رابیل، آپ کو ناول لکھنے چاہیے کیا شاچی؟ شاچی میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اسے شاہ بلاتی تھی، اور احمد کو بھی یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ رابیل جس دن جتنی زیادہ خوش ہوتی تھی اس دن وہ اپنے شاہ کو اتنے اچھے ناموں سے پکارتی تھی۔ ہاں جی بالکل، آپ بہت خوبصورت سوچ رکھتی ہو، آپ کو ناول لکھنے چاہیے، یقین مانو بہت اچھا لکھو گی آپ۔ لیکن شاہ جی میں کیسے؟ مجھے تو موبائل یوز کرنا بھی نہیں آتا ٹھیک سے، میں کیسے؟ اس نے ہچکچاتے کہا۔ میں ہوں نا، میں آپ کو سب سکھا دوں گا، ایڈیٹنگ اور سوشل سائٹ یوز کرنا بھی، اور ہاں ناول میں جہاں ہیلپ چاہیے ہوگی مجھے بتانا، میں پڑھتا تو نہیں ہوں لیکن آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا، مجھے یقین ہے ایک دن آپ اچھی رائٹر بنو گی۔ تو اس نے اسے پیار سے سمجھا کے جواب دیا تھا۔ احمد کا ہر جملہ جیسے رابیل کے دل کو چھو رہا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اس طرح سے اس کی صلاحیتوں کو سراہا نہیں تھا۔ احمد کی بات مان کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ اس کے ناول احمد کی فیلنگز، اس کی شخصیت، اس کے لہجے، اس کی محبت کو محسوس کر کے لکھے جاتے تھے۔ وہ لڑکا اس کے الفاظ میں، اس کے کرداروں میں اور اس کے ہر جملے میں بستا تھا، جیسے وہ اس کا خواب ہو جو حقیقت میں ڈھلنے لگا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی کہانیاں مشہور ہونے لگی، لوگ اس کے الفاظ سے جڑنے لگے، مگر اس کی تمام کامیابیوں کے پیچھے صرف ایک چہرہ تھا، ایک نام تھا۔ وہ نام احمد شاہ کا تھا، وہ چہرہ احمد شاہ کا تھا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں شہزادی، ایک دن باتوں باتوں میں احمد اپنی ماضی کی محبت کا ذکر کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی ایک ایکس جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا مگر اس نے اسے ٹھکرا دیا۔ وہ لمحہ، وہ لہجہ، وہ اداسی، سب کچھ جیسے رابیل کے دل میں اتر گیا۔ وہ جیسے اس کی تکلیف اور اذیت کو محسوس کر پا رہی تھی۔
اسی دن شاید اسی پر رابل کو اس سے محبت ہو گئی، ہوتی بھی کیوں نہیں، وہ شخص محبت کرنے کے قابل تھا، وہ شخص دل کا بہت اچھا تھا، اس کی باتیں، اس کا لہجہ سن کر دل کرتا تھا اس سے محبت کی جائے، اس سے عشق کیا جائے، مگر اس نے کبھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے لیے وہ رشتہ صرف دوستی کے نام پر تھا، وہ بس چپ چاپ اس سے محبت کرتی رہی، اپنی کہانیوں میں اس کے ساتھ جیتی رہی، اس نے ایک کہانی میں اس کو اپنا بھی بنایا تھا، اور وہ کہانی اس کے لیے بہت خاص تھی، بہت زیادہ، وہ بہت خوش تھی اس کے ساتھ، وہ آرمی میں رہتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور اسے کامیاب ہوتے دیکھ کر وہ خوش ہوتی رہتی تھی، کیونکہ اس نے اس کی بات مانی، رابیل نے اسے مشورہ دیا تھا آرمی میں رہتے ہوئے آگے پڑھائی سٹارٹ کرنے کا، جس پر اس نے اس کی بات مانی تھی، وہ رابیل کی ہر بات آرام سے مان جاتا تھا، اس کے ہر زیب کا مان رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی رابیل کو اس سے عشق ہونے لگا تھا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے، ایک ایک دن کر کے 2 سال گزر گئے، وہ رشتہ جو ایک سادہ سی پہچان سے شروع ہوا تھا اب ایک خوبصورت عادت بن چکا تھا، ان دونوں کو جیسے ایک دوسرے کی عادت ہونے لگی تھی، اور پھر کچھ وقت بعد وہ تیسری لڑکی آ گئی۔ زندگی ایسی تھی جیسے خوبصورت فلم چل رہی ہو، اچانک اس فلم میں ایک نیا کردار آ گیا، وہ تیسری لڑکی جو نہ صرف اس کی احمد کی زندگی میں داخل ہوئی بلکہ اس کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا گئی۔ رابل نے محسوس کیا کہ اب سب کچھ بدل رہا ہے، باتوں کا انداز، احساسات کی گہرائی، سب کچھ بدل چکا تھا، بحث ہونے لگی، گیلے شکوے بھرنے لگے، اور ایک دن وہ فیصلہ آ گیا جس نے اس لڑکی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ احمد نے کچھ اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ روڈ بہیو کیا تھا، نہ کبھی کوئی غلط بات کی تھی، وہ بس بات ہی ختم کم کرتا تھا، یا کبھی کبھی تو کرتا ہی نہیں تھا، ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر ایک دن رابل نے کہا آپ کو مجھ میں اور اس میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا شاہ جی، اس نے روتے ہوئے کہا، اسے مان تھا کہ اس کا شاہ اسے چنے گا۔ ٹھیک ہے رابل، ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، میں حلیمہ کو چنوں گا۔ احمد نے ایک گہری سانس لیتے تیسری لڑکی کو چن لیا تھا، اور رابل کو بلاک کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی رابل بس دیکھتی رہ گئی، ٹوٹتی رہی، مگر کچھ کہا نہیں، اس نے تو کبھی کوئی وعدہ بھی نہیں لیا تھا اس سے، اس کے پاس دوستی کے وعدے کے علاوہ اور وعدہ نہ تھا، پر دل ٹھانا لگا بیٹھا تھا، اس نے بس ایک بار اظہار کیا تھا مذاق مذاق میں، تاکہ دوستی کا رشتہ خراب نہ ہو، اور تب اس نے سب اللہ پر چھوڑا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ دعا کرو انشاءاللہ ایسا ہوگا، اللہ نے چاہا تو ہم دوستی سے نکاح تک جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ رابل نے تہجد میں رو رو کر اپنے اللہ سے اسے مانگا، لیکن وہ نہیں ملا، نہ صبر آیا نہ وہ ملا، وہ پھر اس دنیا میں کھو گئی جس کی عادت اسے اس شخص کی پسندیدہ شخص نے ڈالی تھی، شاید وہ جان گیا تھا کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نے پہلے ہی رابل کو ناولس کی دنیا میں قدم رکھوایا تھا، تاکہ وہ لکھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ جب اداس ہوتی قلم اٹھاتی اور اپنا حال دل لکھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی رابل چودھری آج بھی لکھتی ہے، مگر اس کے الفاظ میں پہلے جیسا عشق نہیں، ایک ٹوٹا ہوا اعتماد ہے، اور وہ ناولوں میں ہیپی اینڈنگ نہیں لکھتی، کیونکہ اسے معلوم ہے ہر کہانی مکمل نہیں ہوتی، اور اگر ہیپی اینڈنگ لکھتی ہے تو یہ بھی لکھتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اصل زندگی میں، مگر ہاں ایک بات وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، جس نے اسے خواب دیکھنا سکھایا اسی نے اسے زندگی کی حقیقت سے آشناس کروایا، وہ ایک ادھورا سے ہی لیکن رابل کی زندگی کا ایک خوبصورت باب تھا۔ باب دو، رابل اب بھی اس لڑکی احمد شاہ کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی، وہ لمحات، وہ باتیں، وہ مسکراہٹیں، سب کچھ جیسے دماغ میں کسی فلم کی طرح چلتے رہتے، صبح کی روشنی ہو یا رات کی تنہائی، اس کی یادیں ہر لمحہ اس کا پیچھا کرتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک موبائل پر ایک نوٹیفیکیشن بجا، اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، وہاں کسی اجنبی لڑکے کا میسج جگمگا رہا تھا، عمر اورنگزیب، ہے بیوٹیفل گرل، کین وی آر فرینڈس۔ رابل نے اس میسج کو دیکھا اور اگنور کر دیا، اس نے اسے انسٹا اور ٹک ٹاک پر میسج کرنا شروع کر دیا، جس پر رابل نے تنگ آ کر اسے جواب دینا مناسب سمجھا، نہیں مجھے کسی سے دوستی نہیں کرنی، اس نے صاف انکار کیا، مگر اس اجنبی نے اگلا سوال ایسا کیا جس نے رابل کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا،
آپ کسی سے محبت کرتی تھیں، اتنا انکار کیوں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ رابل نے لمحہ بھر سوچا، پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اس اجنبی کو اپنا سارا ماضی بتا دیا تاکہ وہ چلا جائے۔ وہ سب کچھ جو اس نے سہا، جس طرح کسی نے اسے خواب دکھایا اور پھر توڑ دیے، جس طرح اس کی محبت کو ٹھکرا دیا گیا، جس طرح اسے ایک آپشن کی طرح چھوڑ دیا گیا، وہ سب لفظ بہ لفظ سچائی کے ساتھ سنایا۔ عمر خاموشی سے سب سنتا رہا اور پھر بات ختم ہونے کے بعد کچھ دیر بعد اپنی مطمئن اور مضبوط آواز کے ساتھ بولا، رابل، میں آپ کو وہ سب کبھی نہیں جھیلنے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ہمیشہ وفا کروں گا۔ نہیں، مجھے نہیں سننا یہ سب، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، رابل نے طرف ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ نہیں گیا۔ عمر اورنگزیب، براؤن آنکھیں، 22 سالہ نوجوان، نیوی سولجر، نیوی کا سولجر، 5 فٹ 10 انچ قد، خوبصورت داڑھی اور داڑھی میں چھپی نابی ہو، بلا شبہ وہ بےحد حسین مرد میں شمار ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ عمر اس کی زندگی میں شامل ہونے لگا۔ پہلے پہل رابل محتاط تھی، مگر وہ لڑکا عمر اورنگزیب ہر قدم پر اس کا اعتماد جیتتا گیا، اپنی باتوں سے، اپنے لہجے سے۔ وہ نہ صرف اس سے بات کرتا بلکہ رابل کا اعتماد جیتنے کے لیے اس نے اس کی بڑی بہن سے بھی رابطہ کی اور یقین دلایا کہ وہ رابل کو خوش رکھے گا۔ رشتے کی بات کی اور پھر رابل کی دعا تھی کہ کچھ عرصے بعد رابل کے گھر والے بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ رابل بہت خوش تھی، اسے یہ سب جیسے خواب سا لگنے لگا تھا۔ رابل اس سے کم کم بات کرتی تھی، اسے ضد اور فرمائش نہیں کرتی تھی، کیونکہ شاید اسے کہیں نہ کہیں ماضی کا ڈر تھا۔ ایک دن ایسے ہی وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، کال پر، جب عمر نے اس سے کہا، آپ اتنی کم کم بات کیوں کرتی ہو؟ میں ایسے ہی ہوں، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ اچھا، لیکن میں آپ کو زیادہ بولنے والا بنا دوں گی، اس نے شرارت سے کہا۔ اچھا، رابل نے یک لفظ جواب دیا۔ مجھ سے ناراض ہوا کرو، مجھ سے لڑا کرو، ضد کیا کرو، آپ کی ہر فرمائش پوری کروں گا رابل، مجھ سے ضد کیا کرو، مجھ سے پوچھا کرو کہاں تھے، یہ لڑکی کون ہے، مجھ سے فرمائشیں کیا کرو، میں کس سے بات کرتا ہوں کس سے نہیں، مجھ سے سوال کیا کرو، مجھ پر حق جتایا کرو۔ آپ کو ایک دن یہ سب برا لگنے لگ جائے گا مسٹر اورنگزیب، اس نے کہا۔ نہیں، مجھے کبھی برا نہیں لگے گا، مجھ پر حق جتایا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ عمر کے الفاظ، عمر کا لہجہ، جیسے سب کچھ اس کے دل کو چھوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر بلش کر جاتی تھی۔ رابل جو ٹوٹ چکی تھی اب دھیرے دھیرے عمر کے اپنے پن سے جڑنے لگی۔ کافی مہینے گزرے اور کرتے کرتے رابل کا برتھ ڈے کا دن آ گیا۔ عمر نے اس کے لیے سب کچھ بہت اسپیشل فیل کروایا۔ اس پورا دن وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا، اس سے ڈھیروں باتیں کی۔ اس نے رابل کی بڑی بہن کے ہاتھوں اسے ایک عبایا بھی تحفے میں دیا، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے اسے سچ مچ کوئی چاہنے والا مل گیا ہو۔ اور اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ عمر جو کافی ٹائم سے رابل سے اظہار محبت سننا چاہتا تھا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ رابل نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے عمر کو کال کی تھی، جس پر پہلی بار وہی فون اٹھا لیا گیا تھا جیسے وہ اس کے فون کا انتظار کر رہا ہو۔ عمر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، رابل ہچکچاتے بولی۔ جی کہیں میری جان، وہ محبت سے بولا۔ عمر، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں اب آپ کو کھونے سے ڈرنے لگی ہوں۔ اب آپ چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا مجھے؟ نہ، ہم ساتھ مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، ہمارے بیچ کوئی تیسرا تو نہیں آئے گا نا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات سن عمر گہرا مسکرایا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں یہ محبت کبھی ادھوری نہیں چھوڑوں گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ہمارے بیچ کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ میں آنے دوں گا۔ اور پھر وہ ایسا ہی رہا، خیال رکھنے والا، سمجھنے والا، محبت کرنے والا، ناز نخرے اٹھانے والا، عزت کرنے والا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 سال، اور پھر اچانک وہ سب بدل گیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، کم از کم رابل کو تو سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا، پھر اچانک کچھ بدلنے لگا۔ عمر اب باتوں میں سختی لے آیا تھا، اس کی باتوں کو کاٹنے لگا، بے عزتی کرنے لگا، بات بات پر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ وہ لڑکی جو اس کی باتوں پر مسکرا دیتی تھی، برش کرنے لگتی تھی، اب اس کی باتوں سے آنسو بہانے لگتی تھی۔ وہ اس کے ماضی کا ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن عمر کا لہجہ، عمر کے سخت الفاظ رابل کے دل کو توڑنے لگے تھے۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کسی قابل نہیں ہو، بس چپ رہا کرو، تمہارے ناولس میری جوتی کی نوک پر، گھٹیا عورت، گندی سوچ، دفع ہو جاؤ، ہار میں جاؤ، تم میرے قابل نہیں ہو، تم میں انا بہت ہے، تمہارے باپ سے کہہ دیا ہے تو شادی بھی کر لوں گا تم سے۔ وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا، یہ جملے جیسے عام ہو گئے تھے۔ رابل حیران تھی
کہ یہ وہی شخص ہے جس نے وعدہ کیا تھا، جو ہر وقت اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اور ایک دن عمر اورنگزیب کی زندگی میں کوئی اور آ گئی، ایک اجنبی جسے عمر رابعہ سے چھپا رہا تھا۔ رابعہ نے شک کیا اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ کون ہے آپ کی آئی ڈی میں؟ رابعہ کی بات سنی عمر اسے سمجھانے کے بجائے عمر نے پہلے بہت بہانے تلاش کیے، یہ لڑکا ہے، یہ میرا دوست ہے، اور پھر زیادہ بحث بھرنے پر غصہ ہو گیا۔ تمہیں ہر بات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، چھوٹی ہو چھوٹی بن کے رہو، ورنہ میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ اور پھر یہاں سے لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ رابعہ آرام سے بات کرتی، جس کا جواب تو سے شروع ہوتا اور اس کی بے عزتی کر کے فون بند کر دیا جاتا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا، رابعہ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، بار بار اسے چیٹ کرتے پکڑا تھا، مگر ہر بار رابعہ نے محبت کا مان رکھتے ہوئے اسے معاف کیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید یہ اب صحیح ہو جائے، شاید اب نہ کرے۔ مگر ہر بار سوری کے بعد عمر کی نئی چیٹنگ سامنے آتی۔ رابعہ کا عمر سے پوچھنا، عمر کا ہر بار کی طرح اسے ذلیل کر دینا، اور پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ کچھ وقت بعد اس نے عید والے دن یہ سوچے بغیر کہ وہ روئے گی، اس کی عید خراب ہوگی، وہ خود کے ساتھ کچھ کر نہ لے، کچھ بھی سوچے بغیر اس نے عید والے دن میسج کر کے سب ختم کر دیا۔ اسی وقت اس نے رابعہ کو بلاک کر دیا۔ عمر نے اپنی منگیتر کو، جس سے وہ بہت محبت کا دعوے دار تھا، اسے بلاک کر دیا۔ اس کی بہنوں نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں، رابعہ نے منع کر دیا، کیونکہ جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس دن چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ کافی عرصہ پہلے ہی آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے، اپنے دل سے نکال چکا ہوتا ہے۔ بس آپ یہ سمجھتے ہیں اس نے آج بلاک کیا تو آج چھوڑا ہے، مگر نہیں، اصل میں جب وہ آپ کو ذلیل کرنا اسٹارٹ کرتا ہے، چیٹ کرنا شروع کرتا ہے، وہ تب سے آپ کو اپنے دل سے نکال چکا ہوتا ہے، آپ کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ بس وہ آپ کے ساتھ کو ختم کرتا ہے اس دن آپ کو بتا کر، جس دن آپ کو میسج آتا ہے، مگر کہانی پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر رونے سے اور روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جانے والا چلا جاتا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بس چھوڑ کر نہیں گیا، توڑ کر گیا ہے مجھے، میرے اعتماد کو اور میرے بھروسے کو۔ اس نے خود سے کہا، جس کے لیے رابعہ اپنے والدین سے لڑی، اس شخص نے کسی اور کے لیے رابعہ کو ذلیل کر دیا تھا، اور یہ بات وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ پہلی گالی، پہلا تھپڑ اور پہلی تسلیل پر ہی آواز بلند کرنی چاہیے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں سے اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے یا آپ کو ذلیل کرے۔ زندگی میں اپنی حدود، باؤنڈریز واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ خاموشی اکثر دوسروں کو یہ تاثر دیتی ہے کہ ان کا رویہ قابل قبول ہے۔ اگر آپ ہر بار برداشت کرتے رہیں گے تو سامنے والے کی ہمت بڑھتی جائے گی، اور وہ اپنی بدتمیزی یا زیادتی کو معمول سمجھنے لگے گا۔ پھر جب آپ روکنے یا منع کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے وہ آپ کی بات کو ناسنجیدگی سے لے۔ اس لیے اپنی عزت، سکون اور وقار کے لیے وقت پر نہیں کہنا اور اپنی حدود طے کرنا بہت ضروری ہے۔ رابعہ کو جس نے ٹوٹنے کے بعد پھر سے خود کو سنبھالنا سکھایا تھا، جڑنا سکھایا تھا، جو ہر درد سہ کر اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، رابعہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ ایک بار پھر محبت ہار گئی تھی اور جھوٹ جیت گیا تھا، بے وفائی جیت گئی تھی۔ رابعہ تو اسے جانتی نہیں تھی، اس نے اسے خود سے محبت کرائی تھی اور خود بے وفائی کر کے چلا گیا تھا۔ رابعہ وہ صرف ایک سوال لے کر رہ گئی تھی، آخر میں ہی کیوں؟ کیا میری وفا میں کمی تھی، یا میرے نصیب میں بار بار ٹوٹنا ہی لکھا ہے؟ محبت میں، دوستی میں، زندگی میں؟ مگر اب وہ خاموش تھی، پہلے کی طرح آنکھوں میں خواب نہیں، اب صرف ایک جملہ تھا، وعدے تو سب کرتے ہیں مگر نبھانے والا صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ میری بہنوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، سنبھالو خود کو، رونا نہیں، مضبوط رہنا۔ اور میں نے خود کو مضبوط بنانے کے لیے ان سے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ٹھیک، لیکن قسم اٹھوا لو، چھت پر جانے کے بعد بہت بلک بلک کر روئی تھی میں۔ بنا آواز رونے کی اذیت سے واقف ہو تم؟ رابعہ رشتہ بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، وہ اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے تو خیمہ لگانا تھا اپنے پسندیدہ مرد کے ساتھ، اس کی دلہن بننا تھا، اس کے نام سے جانی جانا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی لفظ محبت پر مسکرا دیتی تھی اور وہ لفظ محبت سے نفرت کرتی تھی، کبھی جو خوابوں میں جیتی تھی، اب حقیقت کی تلخی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ پہلے وہ لوگوں کی باتوں پر اعتبار کر لیتی تھی، مگر اب جب کوئی اسے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ مسکرا کر دل میں کہتی ہے، ابھی دل نہیں بھرا تمہارا یہ دوست،
जिस दिन भरेगा तुम भी चले जाओगे। एतमाद वो तो कब का दफन हो चुका है। वो लड़की जो किसी वक्त पर हर ताल्लुक को सच्चे दिल से निभाती थी, अब वो किसी पर यकीन नहीं करती। जब कोई उससे नरमी से बात करता है तो वो समझ जाती है ये वक्ती है, ये सब मतलब के लिए है। जब कोई उसकी तारीफ करता है तो वो समझ जाती है कि जरूर कोई मतलब होगा। मोहब्बत नहीं, अब नहीं। मोहब्बत अब उसके लिए एक छोटा फसाना है, एक ऐसा धोखा जो सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। अब अगर कोई लड़की उससे बात करने की कोशिश करे तो वो दिल ही दिल में सोच लेती है, कितने दिन, 3 दिन, 4 दिन, या शायद एक हफ्ता, या ज्यादा से ज्यादा महीने या एक साल, फिर तुम भी बदल जाओगे ना। उसके लिए अब मर्दों की मोहब्बत एक खेल बन चुकी है जहाँ लड़कियां सिर्फ ऑप्शंस होती हैं, जिन्हें जब दिल चाहे इग्नोर कर दिया जाए और जब बोरियत हो तो दोबारा याद कर लिया जाए। अब वो लड़की लड़की नहीं रही, अब वो मासूम चेहरा खामोश जंग बन चुका है। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं बल्कि एक ऐसी गहरी थकन है जो सिर्फ रो रो कर नहीं, चुपचाप टूटने से आई है। उसकी आंखें के गहरे हल्के उससे बात के गवाह है कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ा है। अब वो लड़की किसी की बातों में सुकून नहीं ढूंढती, बल्कि अपने लफ्जों, खामोशियों और तन्हाइयों में खुद को महफूज समझती है। रात का वक्त था, वो छत पर बैठी आसमान के चांद को देख रही थी, ऐसे जैसे वो उससे बातें कर रही हो। उसने अपनी डायरी खोली और कलम उठाया कर कुछ लिखना शुरू किया। मैंने 2 बार मोहब्बत की, दोनों बार हार गई। एक बार अहमद से और दूसरी बार उमर से। मुझे लगता था कि शायद अहमद से मेरी कच्ची उम्र की मोहब्बत थी, और शायद गलती भी। उमर को मैं सलार सिकंदर समझती रही, लेकिन असल तो ये था मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत ही गलती ही मोहब्बत करना थी। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अपनी इस गलती के लिए। अहमद से मुझे एक शिकायत है, उसने मेरा ख्याल रखा, मेरी फीलिंग समझी, मुझे हमेशा हंसाया और मोटिवेशन दिया, मुझे लिखने में हेल्प की, मेरे काम को सराहा। लेकिन उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। और उमर, और मुझे उमर से हमेशा एक शिकवा रहेगा। उसने मुझसे खुद आकर मोहब्बत का दावा किया, मेरे घर आया, मेरा हाथ मांगा, लेकिन उसने मुझे समझा नहीं। उसे हमेशा मेरे आंसू मजाक लगे, मेरा इमोशनल हो जाना एक ड्रामा लगा। उसने हमेशा मुझसे रूडली बात की, उसने हमेशा मेरी गलती निकाली। उसने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मुझे संभाला नहीं, उसने मेरी हेल्प करने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं हर लम्हा उसके साथ थी। लेकिन फिर भी उसे यही लगा कि मुझ में आना बहुत है, एहसास नहीं है, मुझ में शर्मो हया नहीं है। मैं हर बार गलत नहीं होती थी, लेकिन उसने हर बार मुझे गलत और झूठा ठहराया। उसे जब जब गुस्सा आया उसने मुझे गलत, बहुत गलत कहा, और मैं सुनती गई। मैं उस पर गुस्सा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं उससे मोहब्बत करती थी, या शायद अभी भी करती हूँ। मगर वापस उसको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी, और ना कभी माफ करूंगी। उसने कहा मैं उसकी पसंदीदा औरत हूँ, लेकिन उसे मुझे संभालना नहीं आया। उसने हमेशा मेरी आपियों से, मेरी मम्मा से, अपने दोस्तों से सबसे सॉफ्टली बात करता, उनकी प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करता, लेकिन मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, बल्कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे होना चाहिए था, जबकि मैं उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं नहीं थी। वो खूबसूरत था, वफादार, इज्जत करने वाला नहीं। वो शुरू में वैसा बना जैसा मुझे चाहिए था। मुझे बस एक रिग्रेट है, मैंने उसकी हर बात मानी, उसको बस प्रायोरिटी दी। मैंने उसके लिए हर बार अपने घर वालों से लड़ी, जबकि वो लड़की के लिए मुझसे लड़ा। तुम मेरा हाथ छोड़ने वाले पहले शख्स नहीं थे, लेकिन उनकी इस बात का है कि मैं दूसरी बार भी एक अच्छे हमसफर का इंतखाब करने में गलत रही। मुझे अब इल्म हुआ, मैं इंतखाब के मामले में बहुत बुरी हूँ। मेरे हर इंतखाब ने मुझे इतनी तकलीफ दी कि मुझ में खुद एतमादी मर गई। मुझे अब अपने फैसले लेने से खौफ आने लगा है, डर लगने लगा है। क्या इस कहानी का अख्ताम हो गया? नहीं, ये कहानी का अख्ताम नहीं है, ये एक नई राबेल की शुरुआत है, जो बेवफा दुनिया को जान चुकी है। अब नई राबेल किसी का इंतजार नहीं करती, और वो किसी के लफ्जों से नहीं बहरती। अब वो खुद के लिए जीती है, और वो अब अपने अल्लाह के लिए जीती है, दुआएं करती है, नमाज़ें पढ़ती है। मोहब्बत करने में गलती नहीं थी, गलती बस ये थी कि राबेल ने उनको दिल दिया जिन्हें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए कोई चाहिए था। मैं टूटी ज़रूर हूँ, मगर ख़त्म नहीं हुई। बस अब किसी पर यकीन और भरोसा नहीं करती। वो लड़की जो कभी मोहब्बत में दीवानी थी,
جس کے دل میں محبت کے لیے جلتے تھے، آج وہ لڑکی اپنے دل کے زخموں کو چپ چاپ سہتی ہے، مگر اب ایک نیا جذبہ اس کے دل میں جاگ رہا ہے، اپنے لیے جینے کا، اپنے لیے لڑنے کا۔ اکیلی راتوں میں جب سب خاموش ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، اپنے درد کو سمجھتی ہے، اپنے آپ کو گلے لگاتی ہے۔ وہ اب خود کو سمجھاتی ہے، آنسو خود صاف کر کے خود سے کہتی ہے، اب رو نہیں رونا، اب اور نہیں ٹوٹنا، اب مجھے خود کو سنبھالنا ہے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے واپس سے مسکرانا ہے۔ وہ خود کو یہ محسوس کرواتی ہے وہ انمول ہے، وہ قیمتی ہے، اتنی کہ کسی کی پوری دنیا بن سکتی ہے۔ اس نے اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت بنا لیا ہے، اپنے خوفوں کو ہمت میں بدل لیا ہے۔ اب کسی سے محبت نہیں، خود سے محبت کرنی ہے۔ وہ جان گئی ہے محبت ہمیشہ دوسروں سے نہیں کرنی ہوتی، سب سے اہم اور خاص محبت وہ ہوتی ہے جو ہم خود سے کریں، اپنے آپ سے کریں۔ وہ محبت انمول ہوتی ہے جو ہمیں خود سے ہوتی ہے۔ اب وہ اپنی قدر کرتی ہے، اپنے آپ کو چاہتی ہے، اپنے فیصلوں کی عزت کرتی ہے، اپنی عزت کرتی ہے۔ اب وہ لڑکی جو کبھی محبت میں کھوئی تھی، اب وہ لڑکی اپنی خوشیوں کی تلاش میں ہے، نہ کسی کے لیے خود کو بدلتی ہے، نہ وہ اپنی خوشیوں کو دوسروں کی اجازت پر منحصر کرتی ہے۔ اب وہ اپنے خوابوں کی توقف کرتی ہے، اپنی منزلوں کی جانب بڑھتی ہے۔ دنیا کی تلخیوں نے اسے سکھا دیا ہے کہ خود سے محبت کرنا ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ اب کسی کی زبان میں قید نہیں، نہ کسی کے دھوکے دہی میں ہے۔ اب وہ اپنی اداسی اور خوشیوں کی مالک وہ خود ہے۔ وہ اب چاہے خود مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، جب چاہے اپنی من پسند کام کر دیتی ہے۔ اب وہ آزاد ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اپنی دنیا خود بناتی ہے۔ اس کی کہانی اب تک ٹوٹنے اور سنبھلنے کی تھی، مگر آج اس کی کہانی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ رابل اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آ کر بیٹھی، لیپ ٹاپ آن کیا، کانوں میں ہیڈ فونس لگائے، آنکھیں بند کی، گہرا سانس لیا، اپنی ڈائری اٹھائی اور قلم کی مدد سے لکھنا شروع کیا۔ میں رابل چودھری، میں خود کے لیے جیتی ہوں، اپنے لیے سوچتی ہوں اور اپنے لیے خود سے محبت کرتی ہوں۔ میری زندگی میں اب کسی نامحرم کی بھی کوئی محبت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری زندگی میں اب محبت لفظ نہیں ہے، محبت کیا ہوتی ہے میں بھول گئی ہوں، اور اب میں اسے واپس کبھی نہیں یاد کروں گی، کبھی نہیں۔ مجھے نفرت ہے ہر اس شخص سے جس نے مجھے رلایا، مجھے توڑا، میری ایموشنز کو مذاق بولا۔ مجھے نفرت ہے ہر اس شخص سے جس نے میرا مطلب کے وقت استعمال کیا۔ عورت کا انتخاب صحیح ہو جائے تو وہ سلطنت جیت جاتی ہے، مگر اگر عورت کا انتخاب غلط ہو جائے تو وہ سلطنت ہار جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ، یقین، اعتماد سب بہا دی جاتی ہے۔ یہ میرا وعدہ رہا، مسٹر اورنگزیب، تم مجھے واپس ضرور دیکھو گے، مگر ایک مغرور، لاحاصل، بے حس اور بے حد حسین لڑکی کو۔ تم ترسو گے مجھے واپس حاصل کرنے کے لیے، تم گڑ گڑاؤ گے، مگر میں تمہیں پھر بھی نہیں ملوں گی۔ میں تمہارے معاملے میں تم جیسی بن جاؤں گی، تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرا ماضی جانتے ہوئے مجھے اذیت دی اور رلایا، میرے والدین، میری بہنوں کے سامنے میرے انتخاب کو غلط ثابت کیا۔ میں جو کہتی تھی تم سب سے الگ ہوں، تم نے بتایا میں وہی مرد ہوں، تم مجھے بہت اچھا سمجھ رہی ہو۔ میں جو تمہارے لیے غزل شاعری لکھی تھی، مجھے اب سمجھ آیا میں نے تمہیں اپنے لفظوں میں کتنا خوبصورت اتارا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں اپنا فیصلہ اللہ کی عدالت پر چھوڑتی ہوں، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ اپنے جیسوں میں منہ مار کر خوش رہتے ہیں۔ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑا تم جیسوں کے لیے، اپنی مجبوری میں نہیں، اپنی کمزوری میں نہیں، اپنی خودداری کے لیے۔ بہت کوشش کی میں نے تمہیں اپنا بنانے کی، بہت دعائیں مانگی یہ رشتہ بچانے کی، بہت بار ٹوٹی بھی، بہت بار سنبھلی بھی، مگر ہر بار قصوروار میں ہی ٹھہری۔ میں نے تمہیں محبت دی، تم نے مجھے بہانے دیے، میں نے تمہیں وقت دیا، تم نے مجھے فاصلے دیے، میں نے تم پر یقین کیا، تم نے شک کا سلا دیا، میں نے دل سے نبھایا، تم نے دل سے کھیلا۔ تمہارے لیے شاید میں عام سی تھی، مگر تمہارے لیے جو میں نے محسوس کیا وہ ہر کسی کے لیے کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں اختیار دیا، تم نے مجھے انتظار دیا، میں نے تمہیں اہم رکھا، تم نے مجھے آخری رکھا۔ میں نے ہر بار سنی، تم نے ہر بار ٹالی، میں نے ہر بار چھپایا، میں نے تم نے ہر زخم بڑھایا، مگر اب نہیں، اب دل تھک چکا ہے، اب آنکھیں حقیقت کو صاف صاف دیکھتی ہیں۔ اب محبت سے پہلے ہی عزت کو چنتی ہوں، اب کسی کے لیے خود کو نہیں ہوتی۔ جو تمہیں مبارک ہو، تمہارے جیسے لوگ، تمہارے جیسے مزاج، تمہارے جیسے کردار، تمہارے جیسے وعدے اور تمہارے جیسے بہانے۔
کیونکہ سچ تو یہ ہے، انسان وہیں خوش رہتا ہے جہاں اسے اپنے جیسا سوچنے والا مل جائے، اور تمہیں بھی آخر اپنے جیسے مل ہی گئے۔ اس لیے میں نے تمہیں راستہ چھوڑ دیا تمہارا۔ میں نے ضد نہیں کی، میں نے شور نہیں کیا، میں نے صرف خاموشی سے تمہیں آزاد کر دیا، کیونکہ محبت مانگی نہیں اور وفا سکھائی نہیں جاتی۔ جو دل سے اپنے ہوں وہ بہانے نہیں بناتے، اور جو بہانے بنائے وہ اپنے ہی نہیں ہوتے۔ اب نہ کوئی گلہ، نہ کوئی شکایت باقی ہے، نہ واپسی کی کوئی خواہش، نہ ملاقات کی کوئی ضد۔ بس ایک سبق ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا: ہر وہ شخص اپنا نہیں ہوتا جو اپنا ہونے کا دعویٰ کرے، ہر وہ محبت سچی نہیں ہوتی جو محبت کا نام لے کر نام لے۔ جاؤ، خوش رہو تم اپنے جیسوں کے درمیان، میں نے تمہیں تمہارے لیے نہیں، تم جیسوں کے لیے چھوڑا۔ رابعہ چودھری۔ اس نے ڈائری بند کی، اپنے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں کتنی حیثیت، کتنا درد تھا، اس بات کا اسے اور اس کے رب کو علم تھا۔ ختم شد۔ یہ کہانی صرف رابعہ کی نہیں بلکہ ان بہت سے لوگوں کی کہانی ہے جو آن لائن محبت، اٹینشن اور ٹرسٹ کے دھوکے میں اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں۔ رابعہ نے زندگی سے یہ سیکھا کہ ہر میٹھی بات کرنے والا انسان سچا نہیں ہوتا، اور ہر وعدہ نبھانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ احمد اور عمر دونوں اس کی زندگی میں آئے، اسے امیدیں دی، خواب دکھائے، اور پھر تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر ان کے جانے کے بعد رابعہ نے اپنی پہچان کسی اور میں نہیں بلکہ خود میں تلاش کرنی شروع کی۔ اسے احساس ہوا کہ نامحرم اندھا اعتماد انسان کو صرف دل کا نہیں، روح کا بھی زخمی کر دیتا ہے۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر چہرہ ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ صرف وقت گزارنے آتے ہیں جبکہ ان کے دیے ہوئے زخم سالوں تک ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن رابعہ ٹوٹ کر بکھرنے کے بجائے لکھتی رہی۔ اس نے اپنے آنسو کو الفاظ بنا دیا اور اپنے درد کو کہانیوں میں ڈھال دیا۔ آج بھی اس کے دل میں کچھ زخم ہے، مگر وہ زخم اس کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت بن چکے ہیں۔ یہ کہانی محبت تلاش کرنے کی نہیں بلکہ خود کو پانے کی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنا سکون اور اپنا یقین کبھی کسی غیر کے حوالے مت کرو۔ جو رشتہ اللہ کی رضا اور حلال راستے سے نہ ہو وہ اکثر دل کو سکون کے بجائے تکلیف دیتا ہے۔ اصل کامیابی کسی کے ساتھ ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب اور اپنی قدر سے واقف ہونے میں ہے۔ رابعہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر وقت واپس مل جائے تو شاید وہ اپنے دل کے دروازے اتنی آسانی سے نہ کھولتی۔ اس نے محبت کو اپنی ضرورت بنا لیا تھا، جبکہ محبت کبھی انسان کی پہچان نہیں ہوتی۔ پہچان اس کا کردار، اس کی عزت نفس اور اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اس کی بہت سے سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے کسی سے محبت کی، بلکہ یہ تھی کہ اس نے اپنی قیمت کو کسی اور کے رویے سے ناپنا شروع کر دیا۔ جب احمد اچھا برتاؤ کرتا تو وہ خود کو خاص سمجھتی تھی، اور جب وہ چلا گیا تو اسے لگا جیسے اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہو۔ پھر عمر آیا اور رابعہ نے دوبارہ اپنے دل کو چابی کسی اور کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ بھول گئی کہ جس دل کو اللہ نے عزت دی اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ نامحرم سے قربت اکثر دل کو اس جگہ باندھ دیتی ہے جہاں یقین کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی۔ شروع میں میٹھی میٹھی باتیں، فکر اور توجہ محبت لگتی ہے، مگر ہر توجہ محبت نہیں ہوتی اور ہر وعدہ سچا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں رہنما بن کر نہیں، امتحان بن کر آتے ہیں۔ رابعہ نے بہت دیر بعد سمجھا کہ سیلف رسپیکٹ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کی توہین نہ کرے۔ سیلف رسپیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ خود کو اتنا قیمتی سمجھے کہ کسی کی چند میٹھی باتوں پر اپنا سکون، اپنا اصول اور اپنا دل قربان نہ کر دے۔ جو انسان آپ کو بار بار رلائے، الجھن دے، آپ کی قدر نہ کرے اور پھر بھی آپ اسے کھونے سے ڈریں، تو شاید آپ اس انسان سے زیادہ اپنی قیمت کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ اگر میری کہانی پڑھنے والی کوئی لڑکی اس صفحے تک پہنچ چکی ہے تو وہ یاد رکھیں، آن لائن دنیا میں ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو کسی کے حوالے کرنے سے پہلے اپنی عزت نفس کو مضبوط کرو، خود سے محبت کرنا سیکھو، اپنی حدود مقرر کرو، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو۔ رابعہ ڈھونڈ کر یہ سیکھتی ہے کہ جو لڑکی اپنی قدر پہچان لیتی ہے اسے پھر کسی کی جھوٹی توجہ کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو دل اللہ کے قریب ہو جائے اسے لوگوں کے چھوڑ جانے کا غم بھی پہلے جیسا نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنا سکون اور اپنا یقین کبھی کسی غیر کے حوالے مت کرو۔ جو رشتہ اللہ کی رضا اور حلال راستے سے نہ ہو وہ اکثر دل کو سکون دینے کے بجائے تکلیف دیتا ہے۔ اصل کامیابی کسی کے ساتھ ہونے میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب اور اپنی قدر سے واقف ہونے کی ہے۔
राबेल को अब समझ आ चुका था कि जो लोग किसी एक दिल को तोड़कर किसी दूसरे दिल की तरफ चले जाते हैं, मसला अक्सर उस दिल में नहीं होता जैसे वो छोड़ कर गए होते हैं, मसला उन अपने किरदारों में होता है। जो शख्स वफादारी की कदर ना जाने, वो नई मंजिलें पाकर भी पुरानी आदत से आज़ाद नहीं होता। राबेल ने बहुत अरसे तक ये सोचा कि शायद उसमें कोई कमी थी, शायद वो काफ़ी नहीं थी, मगर वक्त ने उसे सिखा दिया कि किसी का धोखा तुम्हारी कीमत का फैसला नहीं करता। हीरा अगर किसी अनजान के हाथ लग जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आज राबेल उन दोनों को नफरत से नहीं बल्कि बेनियाजी से याद करती है। कुछ लोगों को जवाब अल्फाज से नहीं अपनी तरक्की से दिया जाता है। वो राबेल जो उनके एक मैसेज का इंतजार करती थी, अब खुद अपनी दुनिया बना चुकी है। वो राबेल जो टूट कर रोती थी, अब अपने जख्मों को ताकत बना चुकी है। और शायद एक दिन जब वो लोग मुड़कर देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि जिस लड़की को उन्होंने आसानी से खो दिया था वो तो आम नहीं थी, मगर उस वक्त तक राबेल इतनी दूर निकल चुकी होगी कि उसे किसी सफाई, किसी माफी और किसी की वापसी की जरूरत नहीं होगी। कुछ लोग जिंदगी में सबक बनकर आते हैं और राबेल ने उन्हें सबक की तरह ही याद रखना सीख लिया है। अब इसका सुकून किसी इंसान से नहीं, अपनी कदर पहचान लेने से जुड़ा हुआ है। और मैं बताती चलूँ, इस कहानी को पढ़ने के बाद शायद आप सोचेंगे ये राइटर की अपनी कहानी है, तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूँ, ये मेरी अपनी कहानी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक लड़की की कहानी है जो खुद भी राइटर है, लेकिन अभी कुछ इश्यूज की वजह से उसने लिखना छोड़ दिया है, और यही वजह है उन्होंने अपनी कहानी मुझे बताई ताकि मैं लिख सकूँ, और उन्होंने मुझे इनका नाम हाइड रखने से मन कहा है। हाँ, ये कहानी बहुत सारे लोगों से रिलेट करेगी। ये कहानी कैसी लगी मुझे लास्ट में बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से लिखी है और बीच-बीच में इमोशनल भी हो गई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर कोई गलती हो गई हो तो माज़रत। बाकी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।